ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب۔ آیت 47-48۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے گھروں سے اکڑتے ہوئے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے تھے اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روک رہے تھے، اور اللہ نے ان لوگوں کے سارے اعمال کو اپنے علم کے احاطے میں لیا ہوا تھا۔ اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب شیطان نے ان کافروں کو یہ سجھایا تھا کہ ان کے اعمال بڑے خوشنما ہیں، اور یہ کہا تھا کہ آج انسانوں میں کوئی نہیں ہے جو تم پر غالب آ سکے، اور میں تمہارا محافظ ہوں۔ اس آیت میں جو لوگ اپنے گھروں سے اکڑتے ہوئے نکلے تھے ان سے مراد کفار قریش کا وہ لشکر ہے جو جنگ بدر کے موقع پر بڑا اکڑتا اور اتراتا اور اپنی شان و شوکت کا مظاہرہ کرتے ہوئے نکلا تھا۔ گزشتہ کلاس میں غزوہ بدر کے حالات ہم نے پڑھے تھے، تو یہاں پر اللہ پاک نے بتایا مومنوں کو، اس سے پچھلی آیات میں مومنوں سے کہا گیا تھا نا کہ فتح اللہ کی طرف سے ہے، نصرت اللہ کی طرف سے ہے، تمہارا کام ہے تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جو اللہ نے حکم دیا اس کو مانو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں فتح اور نصرت دے گا۔ اب اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اکڑتے ہوئے اور شان و شوکت دکھاتے ہوئے اتراتے ہوئے نکلے تھے۔ وہ اپنی شان لوگوں کو دکھا رہے تھے اور دوسرے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک رہے تھے، اور اللہ پاک نے سارے لوگوں کے اعمال کو اپنے احاطے میں لیا ہوا ہے۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب شیطان نے کافروں کو یہ سجھایا تھا کہ تمہارے اعمال بڑے خوشنما ہیں، یعنی وہ بتا رہا تھا، یعنی شیطان ان لوگوں کو یہی کہہ رہا تھا کافروں کو کہ تم بڑا اچھا کام کر رہے ہو، اخلاص سے تم کام کر رہے ہو، اور دشمن کو اس کے کاموں پر وہ ان کو تسلی دلا رہا تھا کہ تمہارا کام اچھا ہے، یعنی تم صحیح مقصد کے لیے جا رہے ہو کہ مسلمانوں کو ختم کرنے جا رہے ہو۔ اور اس نے یہ کہا آج تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، وقال لا غالب لکم اليوم من الناس، یعنی تم آج اتنی شان و شوکت سے اور اتنی طاقت سے نکلے ہو کہ آج تم پر کوئی غالب آ ہی نہیں سکتا۔ اور اس نے پھر یہ بھی کہا کہ میں تمہارا مددگار ہوں، میں تمہاری مدد بھی کروں گا۔ تو یہ چیز ہے ان کے دلوں کو شیطان نے جو ہے کر دیا، لیکن یہ بات ہے کہ روایات میں آتا ہے کہ وہ ایک انسانی شکل میں آیا تھا، اور قبیلے کا ایک سردار تھا، اس کا نام تھا سراقہ کے روپ میں آیا تھا، اور آ کر اس نے اطمینان دلایا کہ تمہاری تعداد بالکل ٹھیک ہے، اگر کم ہوئی تو میں تمہاری مدد کروں گا، میں اپنے قبیلے کے ساتھ آ کر تمہاری غلبے کی کوشش کروں گا کہ میں تمہارا محافظ ہوں۔ پھر جب دونوں گروہ آمنے سامنے آئے، جب یعنی جنگ شروع ہوئی، تو وہ ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹا، وہی جو سراقہ تھا، یعنی شیطان نے اس کا روپ دھارا ہوا تھا، تو وہ پھر ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹا، کیونکہ اسے فرشتے نظر آ گئے تھے، اس نے دیکھ لیا تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ تو فرشتے ہیں، چونکہ وہ تو جن ہے نا، وہ تو پہچان لیتا ہے نا، وہ دیکھ بھی لیتا ہے، تو مسلمانوں کو، انسانوں کو تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی۔ تو جب اس نے دیکھا کہ فرشتے جو ہیں وہ صف در صف کھڑے ہیں، اور اللہ پاک نے قطار در قطار 1000 فرشتے نازل کرنے کا جو وعدہ کیا تھا اس کو نظر آ گئے تھے، تو اللہ وہ پھر پیچھے ایڑیوں کے بل پیچھے پلٹا اور کہنے لگا انی بری منکم انی اورا ما لا ترون انی اخاف اللہ، میں تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں لے سکتا، مجھے جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ تمہیں نہیں نظر آ رہا، مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے، واللہ شدید العقاب، اور اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ یاد کرو جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ تھا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ان مسلمانوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، حالانکہ جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ سب پر غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے۔
اور جب یہ ایسے ایک مسلمانوں کو یاد دلایا جا رہا ہے نا کہ اپنے واقعات ذرا دیکھو کہ کیسے کیسے تمہیں اللہ پاک نے فتح دی، تو اللہ پاک نے یہ والی بات بھی یاد کرائی کہ جو منافق لوگ تھے ان کے دلوں میں منافقت جو تھی وہ بیماری کی صورت میں تھی، تو وہ سمجھ رہے تھے کہ دین جو ہے نا، وہ کہہ رہے تھے مسلمانوں کو کہ مسلمانوں کے دین نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، مطلب یہ کہ ہونا ہوانا کچھ نہیں ہے، بس دین نے ان کے نبی نے ان کو کہہ دیا ہے کہ تمہیں فتح حاصل ہوگی اور تم چھا جاؤ گے اور تمہارا غلبہ ہوگا، یہ بات دوسرے ممالک پر بھی ہوگا، تو اسلام غالب آئے گا۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو حالات جو نظر آ رہے ہیں، کیا کہتے ہیں گراؤنڈ ریالٹی، وہ یہ ہے کہ جی دیکھو جی سامنے ہزار کا لشکر ہے مسلح کھڑا، یہ خود سارے 300 لوگ ہیں، 313 لوگ ہیں، ان کے پاس لڑنے کے لیے تلواریں تک تو ہیں نہیں، اور یہ چلے ہیں دنیا کو فتح کرنے۔ تو یہ ان کے دین نے نا انہیں دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، ان کے نبی جو ہیں ان کو باتیں سنا کے اللہ کے وعدے دلاتے رہتے ہیں اور اس میں کوئی ہے نہیں، سچائی کوئی نہیں ہے، تو وہ ایسا کہہ رہے تھے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو اللہ پر بھروسہ کر لے بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے، اور کاش کہ وہ تم منظر دیکھتے، جب وہ عجیب منظر تم دیکھتے جب فرشتے ان کافروں کی روح قبض کر رہے تھے اور ان کے چہروں اور پشت پر مارتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ اب جلنے کے عذاب کا مزہ چکھو۔ یہ جب ان کا ہوا ہے لشکر 70 آدمی قتل ہوئے ہیں، تو جو مسلمانوں نے انہیں تہہ تیغ کیا ہے، جو 70 بندے ان کے قتل کیے ہیں، تو جب ان کی جان نکالنے فرشتے آئے تھے تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں وہ منظر نظر آتا نا تو تم دیکھتے کہ جیسے ان کی روحیں قبض ہو رہی تھیں کہ چہروں پر پشتوں پر مارتے جاتے تھے فرشتے اور انہیں کہتے تھے کہ چلو اب جلنے کے عذاب کا مزہ چکھو، ابھی تو تمہیں یہاں پر مار کا عذاب ملا ہے، اب آگے تمہیں جلنے کا عذاب ملے گا۔ اور یہ اس وجہ سے تھا، اللہ نے فرمایا یہ اس وجہ سے تھا، فرشتے انہیں کہتے تھے کہ یہ سب کچھ تمہارے اعمال کا بدلہ ہے، وہ اعمال جو تم نے اپنے ہاتھوں آگے بھیج رکھے تھے، اور یہ بات طے ہے کہ اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ ان لوگوں کا حال ایسا ہی ہوا جیسا فرعون کی قوم اور ان سے پہلے لوگوں کا حال ہوا تھا، انہوں نے اللہ کی نشانیوں کو ماننے سے انکار کیا، نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں اپنی گرفت میں لے لیا۔ یقیناً اللہ کی طاقت بڑی ہے اور عذاب بڑا سخت ہے۔ فرعونیوں کو بھی اللہ پاک نے اسی طرح، وہ گھمنڈ سے نکلے تھے اور پیچھے آئے تھے بنی اسرائیلیوں کے، تو اللہ نے سمندر میں کیسے غرق کر دیا تھا، ان کے گناہوں کی وجہ سے وہ گرفت میں لیے گئے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی طاقت بہت بڑی ہے، عذاب بڑا سخت ہے، ایسا ہی حال ان کا بھی ہوا ہے۔ یہ بھی اپنے وقت کے فرعون بنے پھرتے تھے، اور ابو جہل جو ہے وہ بھی اپنے آپ کو فرعون ہی سمجھتا تھا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے دور کا فرعون موسیٰ کے فرعون سے زیادہ سخت تھا، یعنی ابو جہل جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا فرعون تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ موسیٰ کے فرعون سے میرا فرعون زیادہ سخت تھا۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ اللہ کا دستور یہ ہے کہ اس نے جو نعمت کسی قوم کو دی ہوتی ہے اس وقت تک بدلنا گوارا نہیں کرتا جب تک وہ لوگ خود اپنی حالت تبدیل نہ کر لیں۔ یعنی اللہ پاک اپنی نعمتیں دیے جاتا ہے، پھر جب اللہ نعمتیں چھینتا ہے تو اللہ کا اصول نہیں ہے کہ یکدم ہی چھین لے۔ اللہ پاک ان کی جو وہ لوگ جو ہیں اپنے رویے جب تبدیل نہیں کرتے، اڑے رہتے ہیں اور اپنی حالت کو تبدیل نہیں کرتے، تو اللہ بھی پھر ان کی حالت کو تبدیل نہیں کرتا، اور اللہ ہر بات سنتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ اس معاملے میں بھی ان کا حال ایسا ہی ہوا جیسا فرعون کی قوم کا اور ان سے پہلے لوگوں کا ہوا۔ انہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کو جھٹلایا، نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیا اور فرعون کی قوم کو غرق کر دیا، اور یہ سب ظالم لوگ تھے۔ تو کفار کے اس لشکر کو اللہ تعالیٰ نے مکہ کی جو لشکر آیا تھا کفار مکہ کا، اس کی تباہی کو اللہ پاک نے فرعون کے لشکر کی تباہی جیسا بتایا ہے کہ جیسے ہم نے ان کو غرق کر دیا ایسے ہی ہم نے ان کو بھی تباہ کر دیا۔ وہ بھی گھروں سے نکل کے آئے تھے، پیچھے اپنے گھر چھوڑ آئے تھے، سارا کچھ بسے بسائے گھر چھوڑ کے تو آ گئے تھے پیچھا کرنے بنی اسرائیل کا۔ یہ لوگ بھی اپنے بسے بسائے گھر پیچھے چھوڑ کے تو آ گئے تھے مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا حشر بھی ویسا ہی کیا۔ یقین جانو کہ اللہ کے نزدیک زمین پر چلنے والے جانداروں میں بدترین لوگ وہ ہیں جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے، جس کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لاتے۔ یہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سب کے جانداروں میں جو سب سے ناپسندیدہ اور بدترین جو مخلوق ہے یہی ہے جو ایمان نہیں لاتے، اللہ کی باتوں پر کان نہیں دھرتے۔ اللہ نے انہیں شرّ دواب کہا ہے کہ شرّ دواب ہے اللہ کی مخلوق میں سب سے بری بدترین مخلوق۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے تم نے
عہد لے رکھا ہے، اس کے باوجود یہ ہر مرتبہ اپنا عہد توڑ دیتے ہیں اور ذرا نہیں ڈرتے۔ لہٰذا اگر کبھی یہ لوگ جنگ میں تمہارے ہاتھ لگ جائیں تو ان کو سامانی عبرت بنا کر ان لوگوں کو بھی تتر بتر کر ڈالو جو ان کے پیچھے ہیں، تاکہ وہ یاد رکھیں۔ یہ معاہدے کی بات ہو رہی ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ وہ لوگ بھی شامل تھے جن سے آپ نے معاہدہ کیا تھا۔ کن سے معاہدہ کیا تھا؟ مدینہ آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ، اہل مدینہ کے ساتھ جو میثاق مدینہ کیا تھا، وہ اس میں جو یہودی تھے وہ پارٹنر تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میثاق کے، تو انہوں نے دستخط کیے تھے کہ ہم مدینہ کے دفاع کے لیے ہم آپ کے ساتھ مل کر لڑیں گے، لیکن اب موقع آیا تھا ساتھ مل کر لڑنے کا تو وہ ساتھ نہیں آئے تھے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انہوں نے وعدہ توڑا ہے، اب اگر یہ تمہیں دشمن کے لشکر میں مل جائیں تو ان کو ایسی مار مارو کہ یہ تتر بتر ہو جائیں، اور جو ان کے پیچھے رہ گئے ہیں نا، جو لوگ پیچھے چھوڑ آئے، یعنی جو لوگ شریک نہیں ہوئے، ان کو بھی پتہ چل جائے کہ ان کا حشر کیا ہوتا ہے۔ اور اگر تمہیں کسی قوم سے بد عہدی کا اندیشہ ہو تو تم وہ معاہدہ ان کی طرف صاف سیدھے طریقے سے پھینک دو، یعنی انہوں نے بد عہدی کی ہے، آپ کے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، تو اب آپ اس معاہدے کی پاسداری نہیں کریں گے، آپ بھی ان کی طرف وہ معاہدہ پھینک دیں۔ پھینکنے سے مطلب ہے ختم معاہدہ، اب جنگ کا موقع آئے گا تو ان سے بھی جنگ کی جائے گی۔ یاد رکھو کہ اللہ بد عہدی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور کافر لوگ ہرگز یہ خیال بھی دل میں نہ لائیں کہ وہ بھاگ نکلے ہیں۔ جی کچھ کہہ رہی ہیں؟ نمبر ذرا بتا دیں پلیز۔ آواز نہیں آئی، کیا کہہ رہی ہیں؟ کیا بتا دوں؟ آیت نمبر 58 پڑھ لیا، ہم 59 پر آ گئے ہیں۔ اور نبی کریم اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کافر لوگ ہرگز یہ خیال دل میں نہ لائیں کہ وہ بھاگ نکلے ہیں، یہ یقینی بات ہے کہ وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ جنہوں نے بھاگنا شروع کیا تھا تو وہ سمجھے تھے کہ ہم نے بھاگ کے اپنی جان بچا لی، اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اللہ دوبارہ انہیں لے آئے گا۔ اور مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے آیت نمبر 60، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ، اور مسلمانوں جس قدر طاقت اور گھوڑوں کی جتنی چھاونیاں تم سے بن پڑیں ان سے مقابلے کے لیے تیار کرو۔ ہر وقت مسلمانوں کو تیاری رکھنے کا حکم دیا گیا، جن کے ذریعے تم اللہ کے دشمن اور اپنے موجودہ دشمنوں پر بھی ہیبت طاری کر سکو۔ مسلمان اپنے جب جہاد کی تیاری کرتے ہیں، چھاونیاں بناتے ہیں، گھوڑوں کو سدھاتے ہیں، تیار کرتے ہیں، تو جو کافر ہوتے ہیں ان کے دلوں میں رعب بیٹھتا ہے، ہیبت بیٹھتی ہے کہ مسلمان تو تیاری کر رہے ہیں۔ ویسے بھی اللہ پاک نے کہا ہے کہ جیسے بھی جب بھی کبھی وقت پڑے تم ہر وقت تیار ہو، مستعد ہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دشمنوں پر بھی ہیبت طاری ہوگی، اور ان لوگوں پر بھی جنہیں تم ابھی نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے، یعنی وہ منافق جو آپ کے صفوں میں گھسے ہوئے ہیں نا، آپ انہیں نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے، تو ان کے دلوں پر بھی ہیبت طاری رہے گی کہ مسلمان تو تیاری میں ہیں، اللہ کے راستے میں تم جو کچھ خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا پورا دے دیا جائے گا، اور تمہارے لیے کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اور اگر وہ لوگ صلح کی طرف جھکیں تو تم بھی اس کی طرف جھک جاؤ، اور اللہ پر بھروسہ رکھو، یقین جانو وہی ہے جو ہر بات سنتا، سب کچھ جانتا ہے۔ یعنی صلح کی طرف کوئی آمادہ ہو تو آپ بھی صلح کر لیں، اور اگر وہ تمہیں دھوکہ دینے کا ارادہ کریں گے تو اللہ تمہارے لیے کافی ہے۔ کوئی دھوکے سے آپ کے ساتھ صلح کرے اور بعد میں دھوکہ دے کے آپ کو نقصان پہنچائے تو اللہ تعالیٰ کافی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی چال کو کمزور کرے گا، لیکن مسلمانوں کو بظاہر یہی حکم دیا گیا کہ وہ صلح کے جواب میں صلح ہی کریں۔ اور اگر وہ تمہیں، وہی اللہ ہے جس نے اپنی مدد کے ذریعے مومنوں کے ذریعے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ جیسے اب آپ کے ہاتھ مضبوط کیے اللہ نے، اللہ تعالیٰ بعد میں بھی کریں گے۔ آیت نمبر 63، اور ان کے دلوں میں ایک دوسرے کی الفت پیدا کر دی ہے، اگر تم زمین بھر کی ساری دولت بھی خرچ کر لیتے تو ان کے دلوں میں یہ الفت پیدا نہ کر سکتے، لیکن اللہ نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا، وہ یقیناً اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ صلح کے جواب میں آپ صلح کر لیں، اگر کوئی مسئلہ ہوا تو اللہ تعالیٰ آپ کو ان سے بچائے گا، جیسے اب اللہ پاک نے مومنوں کے ذریعے آپ کی مدد کی اور آپ کو فتح دی، اور اللہ پاک نے یہ مومن جان نثار صحابہ آپ کے گرد ایسے اکٹھے کر دیے، ان کے دلوں میں آپ کی ایسی محبت ڈال دی کہ ایسی محبت دنیا میں نہ کسی نے دیکھی ہے نہ سنی ہے۔ جان نثارانے صحابہ کی جو جان نثاری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
پر ایسی مثالیں تو پوری تاریخ میں کسی نے پیش نہیں کی جو صحابہ نے پیش کر دیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ کس وجہ سے اتنے جانثار تھے، یہ ان کے دلوں میں اللہ نے محبت ڈالی تھی آپ کی، اور اللہ پاک نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا تھا۔ پہلے یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنے والے تھے، اور اب کس طریقے سے وہ آپ سے محبت کر رہے ہیں اور آپس میں محبت کر رہے ہیں۔ اس محبت کو حاصل کرنے کے لیے اگر آپ زمین بھر کر سونا بھی خرچ کرتے، زمین بھر کر اشیاء بھی خرچ کرتے، تو یہ محبت آپ حاصل دولت سے نہیں کر سکتے تھے۔ یہ اللہ ہی ہے جو دلوں کو جوڑ دیتا ہے، وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، اللہ نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ، اللہ پاک فرما رہے ہیں اے نبی آپ کے لیے اللہ کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور جو آپ کے پیروکار مومن ہیں وہ کافی ہیں، اور کسی بات کا خیال دل میں نہ لائیں۔ یا ایھا النبی، دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، اے مومن، اے نبی، حرض المؤمنین علی القتال، مومنوں کو جہاد پر ابھارو، جنگ پر ابھارو، یعنی جہاد کا شوق دلاؤ۔ ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا مئتین، اگر تمہارے 20 آدمی ایسے ہوں گے جو ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے، یعنی ایک آدمی جو ہے وہ 10 پر غالب آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ایک آدمی کے سامنے اگر 10 آدمی آ گئے تو وہ اس پر اللہ تعالیٰ اسے غلبہ دے دیں گے، اور اگر تم میں سے 100 آدمی ہوں گے تو وہ 1000 پر غالب آ جائیں گے کافروں کے، کیونکہ یہ لوگ ہیں، کافر لوگ ایسے ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے۔ مسلمانوں کو کا جو ٹارگٹ دیا گیا وہ یہ دیا گیا کہ ایک آدمی 10 کو مارے، 10 کا مقابلہ کرے۔ پھر اللہ پاک نے دیکھا کہ بعض لوگ جو ہیں، بعض صحابہ کمزور ہیں، یعنی ایک طرح سے جب انہیں یہ اعلان کیا گیا تو صحابہ نے سوچا کہ 10 کے مقابلے میں ایک میں اکیلا ہی ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی بیچ میں بیمار ہوں، کمزور ہوں، ہر بندہ تو اتنا شجاع نہیں ہوتا۔ اللہ پاک نے فرمایا الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا، لو اب اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کر دیا، اور اللہ جانتا ہے کہ تمہارے درمیان کچھ کمزور لوگ بھی ہیں، تو پس اگر فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ، اب اللہ پاک نے کہا کہ اگر تم میں 100 صبر کرنے والے لوگ ہیں تو اللہ انہیں غالب کر دے گا 200 پر، یعنی 2 کے ساتھ 1 کا مقابلہ۔ یہ آسان ہے نا، ایک آدمی 2 بندوں سے مقابلہ کرے، تو اللہ پاک نے نرمی کر دی اور جو ہے ٹارگٹ جو ہے وہ چھوٹا کر دیا۔ تو اللہ نے کہا اگر 1000 ہوں گے تم میں سے تو 2000 پر غالب آئیں گے، واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ تو اللہ پاک نے ایک ٹارگٹ دیا، لیکن مسلمانوں میں الحمدللہ ایسے جوان مرد پیدا ہوئے جنہوں نے وہ پہلا والا جو ٹارگٹ ہے 1 کے مقابلے میں 10 بلکہ اس سے بھی بڑے بڑے ٹارگٹ اچیو کیے، جیسا کہ غزوہ موتا میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جب گئے تھے تو ان کے پاس صرف 3000 لوگ تھے، 3000 تھے، اور وہاں آگے جو تھا وہ 3 لاکھ کا لشکر تھا۔ تو اتنے بڑے لشکر کو سے بچ کے اپنے صحابہ کو بچا کے لے کر آئے تھے۔ تو ایسا بھی ہوا ہے کہ بہت بڑے بڑے لشکر سے سامنا ہوا تو فتح پائی، لیکن پھر بھی ایک جو منیمم اللہ پاک نے دیا کہ کم از کم اتنا تو کرو کہ اپنے سے دگنے پر غالب آؤ۔ اس کے بعد آگے آیت نمبر 67 ہے، ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یسخن فی الارض، کسی نبی کے یہ شایان شان یہ والی بات نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی رہیں جب تک کہ وہ زمین میں دشمنوں کا خون اچھی طرح نہ بہا چکا ہو، جس سے ان کا روب پوری طرح ٹوٹ جائے۔ تم دنیا کا ساز و سامان چاہتے ہو اور اللہ تمہارے لیے آخرت کی بھلائی چاہتا ہے، اور اللہ صاحب اقتدار بھی ہے اور صاحب حکمت بھی۔ یہ ہے وہ آیت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قیدیوں کو فدیے کے بدلے میں چھوڑنا تھا، یہ طے کر لیا تھا اور مشورے سے طے کیا تھا، خود سے آپ نے فیصلہ نہیں کیا تھا۔ یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ 70 لوگ قیدی ہوئے تھے بدر میں۔ اب یہ جو قیدی تھے ان کا کیا کیا جائے، ان کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ جو ہے ان کی حرکتیں تو ایسی تھیں، ان کے پیچھے کرتوت دیکھے جائیں، جو انہوں نے مسلمانوں کو تنگ کیا، 13 سال جو مسلمانوں کا مکہ میں انہوں نے ناطقہ بند رکھا تھا، اور شدید قسم کے انہوں نے ظلم و ستم کیے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے ساتھیوں کو شہید کیا تھا۔ ان کی تو سزا یہی بنتی تھی کہ اب بدلے کا موقع آیا تو اب ان کو بھی قتل کیا جائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ ان قیدیوں کو کیا کیا جائے۔
تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نرم طبیعت کے تھے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کہ سارے زیادہ تر جو تھے وہ رشتہ دار ہی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بھی ان قیدیوں میں شامل تھے، تو حضرت ابوبکر کے بیٹے عبد الرحمن بھی تھے، تو یعنی اپنے اپنے سب کے رشتہ دار تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق ذرا نرم دل کے تھے، تو حضرت عمر فاروق نے تو یہی مشورہ دیا تھا کہ ہر بندہ اپنے رشتہ دار کو خود قتل کرے، ان کو قتل کیا جائے تاکہ ان کا زور بالکل ہی ٹوٹ جائے، کیونکہ 70 تو پہلے مارے گئے ہیں، 70 یہ مر جائیں گے تو آئندہ انہیں اٹھنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ لیکن ابو بکر صدیق نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ اس وقت ہم جو ہیں معاشی بحران کا شکار ہیں، ظاہر مہاجرین بھی مدینہ آئے ہوئے ہیں اور اتنے زیادہ لوگ ہیں جو نئے لوگ بھی ہیں، تو کوئی اسلام کو تقویت چاہیے مالی، ابھی جو ہم نے جنگ لڑی ہے کیسی لڑی ہے، صرف 2 ہی تلواریں تھیں ہمارے پاس کوئی مال ہی نہیں ہے کہ ہم جنگ کی تیاری کرتے، یعنی اس ٹائپ کی باتیں تھیں کہ ہم معاشی تنگی کا شکار ہیں، تو آپ ایسا کریں کہ فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ 2 فائدے ہو سکتے تھے، ایک یہ ہوگا کہ یہ ہمارے حسن سلوک سے متاثر ہو کر ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ لوگ مسلمان ہو جائیں اور یہ توبہ کر لے اور اسلام میں داخل ہو جائیں، اور ایک بات یہ بھی پیش نظر تھی کہ جب یہ فدیہ دیں گے تو فدیے میں جو مالی فائدہ ہوگا وہ مسلمانوں کے اور اسلام کی ریاست کے کام آئے گا، بیت المال کے اور مسلمانوں کے معاملات حل کرنے میں کام آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی چونکہ نرم دل کے تھے، آپ نے ابوبکر صدیق کی یہ تجویز مان لی، اور حضرت عمر فاروق کی تجویز جو تھی وہ اللہ کو پسند آئی۔ اللہ پاک نے یہ آیت نازل کی ہے کہ کسی نبی کو یہ اختیار نہیں کہ وہ قیدیوں کو اپنے پاس رکھے، یا صرف یہ ہے کہ وہ حتیٰ یہاں تک کہ یسخن فی الارض کہ زمین میں ان کا خون بہا دے، یعنی وہ جو آئے ہیں اب وہ تم لوگوں کو ختم کرنے آئے تھے، وہ تو آپ اسلام کو ختم کرنے کے ارادے سے آئے تھے نا، یہ اللہ نے فتح تمہیں دے دی تو تم نے انہیں گرفتار کر لیا، لیکن اگر انہیں موقع ملتا وہ تمہیں چھوڑتے، اور تم انہیں چھوڑ رہے ہو، تمہیں بھی ان کو ساروں کو قتل کرنا چاہیے تھا، لیکن اللہ نے فرمایا تریدون عرض الدنیا، تم دنیا کا فائدہ چاہ رہے تھے، دنیا کا سامان چاہ رہے تھے، واللہ یرید الآخرہ، اللہ آخرت کا فائدہ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ آخرت کو دیکھ رہا ہے اور تم نے دنیا کے فائدے کو دیکھا، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئی تھی، لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہو گئی تھی اور اعلان کر دیا گیا تھا، تو اللہ پاک فرماتے ہیں لولا کتاب من اللہ سبق، اگر اللہ کی طرف سے پہلے سے یہ بات طے نہ ہوتی، لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، تو جو راستہ تم نے اختیار کیا اس کی وجہ سے تم پر کوئی بڑی سزا آ جاتی، یعنی اللہ کا عذاب بھی آ جاتا۔ تو یہ آیات جب نازل ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت روئے تھے، بہت زیادہ، بہت ڈرے، بہت روئے اور بہت توبہ کی، بہت معافی مانگی کہ اگر اللہ چاہے تو عذاب نازل کر دیتا۔ تو بہرحال پھر اللہ نے فرما دیا کہ اب جو کر لیا تم نے وہ کر لیا، لیکن یہ ہوا کہ یہ والی جو اس کا کفارہ دینا پڑا غزوہ احد میں، غزوہ احد میں 70 یہاں قیدی رہا کیے تو 70 مسلمانوں کی جانوں کا نذرانہ وہاں دینا پڑا، وہاں 70 مسلمان شہید ہوئے، اور یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دی گئی تھی کہ آپ یہ جتنے قیدی چھوڑے ہیں اتنا ہی بدلہ آگے آپ کو دینا پڑے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہادت ملے گی، فائدے کا ہی سودا ہے، کوئی نقصان کا سودا تو نہیں ہے۔ بہرحال اللہ پاک نے یہاں پر اب کہہ دیا فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، اب مسلمانوں کے دل میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بھی یہ خیال ہوا کہ یہ جو اب ہم نے فدیے لیے اب یہ جائز ہیں ناجائز ہیں، حلال ہیں یا حرام ہیں، جو مال غنیمت سمیٹا اب یہ ہمارے لیے حلال ہوا یا حرام ہوا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اب جو تمہیں مل گیا، جو بھی معاوضہ ملا ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے، یہ غنیمتیں حلال ہیں، پاک ہیں، اس مال کو کھاؤ۔ اب غنیمت کا مال پہلے طیب نہیں ہوتا تھا کہ نبی اور دوسرے جو لوگ تھے ان کو اجازت نہیں تھی کہ غنیمت کے مال سے کچھ کھایا جائے، لیکن اب غنیمت کا مال امت کے لیے بھی اور نبی کے لیے بھی حلال کیا گیا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ پاک نے معاف فرما دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور باقی لوگوں کو بھی
جنہوں نے فدیے کے طور پر یہ بات کی تھی۔ اب فدیے کے اندر کچھ لوگ ایسے تھے جو نہیں دے سکتے تھے فدیہ، ان کے لیے یہ فدیہ مقرر کیا کہ اگر وہ پڑھے لکھے ہیں تو 10 مسلمانوں کو، جو ان پڑھ ہیں، جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، مسلمانوں کے بچے چھوٹے ہیں، 10 بندوں کو پڑھا دیں، پڑھنا لکھنا سکھا دیں تو انہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ اس طریقے سے یہ فدیے کا کام جو ہے وہ ہوا۔ اس کے بعد اس کے اندر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ جو ہے وہ قابل ذکر ہے کہ جب حضرت عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا جب وہ بھی قیدی کی حیثیت سے آئے تھے تو یہ سارے قیدی جو تھے مسجد نبوی کے صحن میں باندھ دیے گئے تھے ستونوں کے ساتھ۔ تو مسجد نبوی کے صحن کے ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے بھی تھے، تو حضرت عباس کو بھی لوگوں نے کس کے باندھا ہوا تھا، تو وہ ساری رات کراہتے رہے اور ان کی آواز جو تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں آ رہی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ظاہر چچا تھے تو آپ کو تکلیف ہو رہی تھی کہ میرے چچا جو ہیں تکلیف سے کراہ رہے ہیں، تو صبح آپ اٹھے تو آپ نے صحابہ کرام سے کہا کہ میں ساری رات اپنے چچا کی تکلیف کی وجہ سے سویا نہیں ہوں، اگر تم لوگ اجازت دو تو ان کی رسیاں ذرا ڈھیلی کر دو، تو تم لوگوں کو برا نہ لگے تو رسیاں ڈھیلی کر دو۔ تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ آپ کے چچا کا ہم پر سب سے زیادہ حق ہے، وہ رسیاں ڈھیلی کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سارے قیدیوں کی رسیاں ڈھیلی کر دو، پھر جتنے بھی قیدی تھے ان سب کی رسیوں کو ذرا ڈھیلا باندھا گیا۔ تو یہ حسن سلوک تھا جو آپ نے اپنے رشتہ داروں پر بھی کیا۔ اس کے ساتھ پھر حضرت عباس سے جب آپ نے کہا کہ چچا آپ کو بھی فدیہ دینا پڑے گا، تو انہوں نے سمجھا تھا کہ یہ مجھے فدیہ کچھ کم کر دیں گے، کہنے لگے کہ میرے پاس تو کوئی پیسے ہی نہیں ہیں بھتیجے دینے کے لیے، میں آپ کو کیسے اتنا زیادہ فدیہ دے سکتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ایک رقم تھی، اچھی بھاری رقم تھی، یہ اپنی بیوی کے پاس رکھوا کر آئے تھے، اور اس کا حضرت عباس کے اور ان کی بیوی کے سوا کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی رقم ہی نہیں ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو رقم آپ اپنی بیوی کے پاس رکھوا کر آئے ہیں اس کا کیا ہوا؟ تو حضرت عباس کہنے لگے کہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اللہ نے مجھے بتایا، علیم و خبیر ذات نے مجھے بتایا۔ پھر ان کا بھی دل پسیجا اور بعد میں وہ بھی ایمان لے آئے تھے۔ اگلی آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 70، یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری، اے نبی تم لوگوں کے ہاتھوں میں جو قیدی ہیں اور جنہوں نے مسلمان ہونے کا ارادہ ظاہر کیا ہے، یعنی یہاں پر اب کچھ قیدی جو تھے وہ مسلمانوں کے حسن سلوک سے بہت متاثر ہوئے، مسلمانوں نے ان کی رسیاں بھی کھول دی تھیں یعنی ڈھیلی کر دی تھیں، اور اس کے بعد انہیں کھلایا پلایا، خود بھوکے رہے کیونکہ مسلمان تو ابھی غربت کا شکار تھے، خود بھوکے رہے اور قیدیوں کو کھانا کھلایا۔ تو وہ مسلمانوں کے حسن سلوک سے بہت متاثر ہوئے، ان کے دلوں میں جو نفرتیں تھیں، جس نفرت کی وجہ سے وہ قتل کرنے کے لیے آ گئے تھے لشکر میں، جب انہوں نے دیکھا یہ تو بہت ہی رحم دل ہیں اور حسن سلوک ہم سے کر رہے ہیں، تو کئی قیدیوں نے یہ ارادہ ظاہر کیا کہ ہم اسلام قبول کر لیں گے۔ اللہ پاک نے یہاں پر انہی کا ذکر کیا کہ اللہ نے کہا ہے کہ ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ تمہارے دلوں میں بھلائی دیکھے گا تو جو مال تم سے فدیے میں لیا گیا ہے اس سے بہتر تمہیں دے دے گا۔ جو ابھی یہاں پر تم جو مال ہمیں دو گے تو اللہ تمہیں ہوگا کہ اتنا مال ہمارا جو ہے وہ ضائع ہو گیا، ایسا نہیں ہوگا، اگر تم ایمان لاؤ گے تو اللہ اس سے بہتر مال تمہیں دے دے گا اور تمہاری بخشش کر دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ یہی اصل میں وہ بات ہے جو بھی میں نے آپ کو بتائی کہ جو حضرت عباس یہ چاہ رہے تھے کہ میں سارا ہی مال اپنے فدیے میں دے دوں گا تو میرے پاس بچے گا کیا، تو انہوں نے، ان کی اہلیہ تھی ام الفضل، ان کے پاس جو وہ چھوڑ کر آئے تھے، تو حضرت عباس کو جب یہ آیت پڑھ کر سنائی تو وہ مسلمان ہو گئے تھے، اور انہوں نے، اللہ نے ان سے کہا کہ اللہ تمہیں اس سے بہتر مال عطا کر دے گا اور تمہیں بخش بھی دے گا، اور اگر ان لوگوں نے اے نبی تم سے خیانت کا ارادہ کیا، یعنی کوئی جھوٹ بول کے جائے کہ نہیں ہے اس کے پاس کچھ بھی اور خیانت کر کے چلا جائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تسلی دے رہے ہیں کہ اگر انہوں نے تم سے خیانت کا ارادہ کیا تو یہ اس سے پہلے اللہ کے ساتھ خیانت کر چکے ہیں، یعنی اللہ کے ساتھ بھی تو جھوٹ بول چکے ہیں، جس کے نتیجے میں اللہ نے انہیں تمہارے قابو میں دے دیا ہے۔ یہ اسی خیانت کا نتیجہ ہے کہ آج یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قابو میں ہیں، اور اللہ کا علم بھی کامل ہے، حکمت بھی کامل ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے ہجرت کی ہے اور اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہے، وہ اور جنہوں نے ان کو مدینہ میں آباد کیا اور ان کی مدد کی، یہ سب لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں، وارث ہیں، یعنی ایمان والے اور ہجرت کرنے والے آپس میں وارث ہو گئے۔ جیسے کہ رشتہ دار آپس میں وارث ہوتے ہیں، تو ابھی
جو وراثت کے پکے احکامات ہیں جو بعد میں نازل کیے گئے، وہ جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں وہ ابھی نازل نہیں ہوئے تھے. سورہ انفال جو ہے یہ مدینہ کے دوسرے سال میں نازل ہوئی ہے نا، تو باقی جو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ہے یہ ذرا بعد میں نازل ہوئی ہیں. تو اب یہاں پر جو والی وارث ہیں ایک دوسرے کے، یہ رشتہ دار نہیں ہیں، یہ ایمان اور ہجرت کی بنیاد پر والی وارث ہو رہے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا ایمان لانے کے بعد جو ہجرت کر کے آ گیا ہے نا، یہ آپس میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوت کا رشتہ قائم کیا تھا آپس میں، ایک انصار کو اور ایک مہاجر کو بھائی بھائی بنایا تھا، یہ اس وقت ایک دوسرے کے وارث بھی تھے. اور اللہ پاک نے فرمایا جو ایمان والے ہیں وہ مکہ میں رہ گئے ہیں لیکن انہوں نے ہجرت ابھی تک نہیں کی، وہ آپ کے وارث نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ ہجرت نہ کر لیں. مثلا یہاں پر مدینہ میں ایک شخص آ گیا لیکن اس کے کچھ رشتہ دار بھائی وغیرہ مکہ میں رہ گئے ہیں. اب یہاں مدینہ میں اگر کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے گا تو اس کی وراثت مکہ نہیں جائے گی، مکہ میں رہنے والے بھائیوں کو نہیں ملے گی، اس کی وراثت یہاں مدینے میں تقسیم ہوگی ایمان والوں کے اندر. اور جب تک کہ اس کے وہ والے پچھلے وارث جو ہے وہ ہجرت کر کے مدینہ نہ آ جائیں وہ وارث نہیں ہو سکتے. یہ بات ہے. اے مسلمانوں تمہارا ان سے وراثت کا کوئی رشتہ نہیں ہے، ہاں اگر دین کی وجہ سے وہ تم سے کوئی مدد مانگے تو تم پر ان کی مدد واجب ہے. اگر وہ وہاں پر پیچھے ہیں اور کوئی مدد مانگ رہے ہیں کہ اپنے مال کے ذریعے ہماری مدد کرو، مدد کی جا سکتی ہے، وراثت نہیں دی جائے گی سوائے اس صورت کے کہ جب وہ مدد کسی ایسی قوم کے خلاف ہو جس کے ساتھ تمہارا کوئی معاہدہ ہے. یعنی ایسی مدد نہ مانگ لیں کہ جو آپ یہاں مسلمانوں نے معاہدے کیے ہوئے تھے مدینہ میں ارد گرد کے قبائل سے معاہدے کیے ہوئے تھے. اگر کوئی ایسا قبیلہ ہو جس کے خلاف وہ مدد مانگیں جس سے معاہدہ ہوا ہوا اس میں نہیں مدد کرنی، ویسے مدد کی جا سکتی ہے. اور جو تم کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے اچھی طرح دیکھتا ہے. اور جن لوگوں نے کفر اپنا رکھا ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ولی وارث ہیں، یعنی کافر آپس میں ایک دوسرے کے ولی اور وارث ہیں. وہ کافر کا وارث ہوگا، مسلمان کا وارث ہوگا. اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور فساد برپا ہوگا. والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، تو وہ لوگ جن لوگوں نے ان کو آباد کیا. اب یہاں پر کون ہے آباد کرنے والے؟ انصار مدینہ. دو لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے. ایک وہ جو ہجرت کر کے آئے ہیں اور جہاد کر رہے ہیں، اور دوسرے وہ جو آباد کروا رہے ہیں، یعنی مدینہ والے اہل مدینہ وہ مسلمانوں کی مدد کر رہے ہیں. اولئک هم المؤمنون حقا، اللہ نے فرمایا یہی سچے پکے مومن ہیں. لہم مغفرۃ و رزق کریم، ان کے لیے بخشش ہے اور کریم رزق ہے، عزت والا رزق ہے. والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم فاولئک منکم، اور وہ لوگ جنہوں نے بعد میں ایمان قبول کیا اور اب ہجرت کر کے آ گئے ہیں، تمہارے ساتھ جہاد بھی کیا ہے تو وہ بھی تم میں شامل ہیں. اور ان میں سے جو لوگ مہاجرین کے پرانے رشتہ دار ہیں، یعنی مکہ میں وہ اصلی رشتہ دار تھے، اب ہجرت کر کے بھی آ گئے ہیں اور رشتہ دار ہیں، وہ اللہ کی کتاب میں میراث کے زیادہ حقدار ہیں. مثلا مدینہ کے لوگ بھی پہلے وارث اللہ نے بنائے ہیں لیکن اب پیچھے جو اصلی وارث تھے وہ ہجرت کر کے آ گئے ہیں، تو اب پہلا حق ان کا ہوگا، وہ زیادہ حقدار ہیں. یقیناً اللہ ہر چیز کا پورا علم رکھتا ہے. الحمدللہ سورہ انفال جو ہے یہاں پر ختم ہوئی، اور اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائیں. آمین.